السلام علیکم، کیسی ہے جناب میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے وہ تمام بہن بھائی جو کسی بھی پرابلم میں دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنے معجزوں کے انتظار میں، تو رب تعالیٰ اپنا کرم فضل رحمتیں ان پہ کر دے، اور جلد سے جلد ترین اللہ تعالیٰ ان کے لیے معجزے کر دے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میرے وہ تمام بہن بھائی جو دعائیں کر کر کے مایوس ہو گئے اور ان کو ایک موٹیویشن چاہیے اپنے استغفار اور درود شریف کے لیے، تو وہ ابن قیم کا یہ بہت ہی مشہور قول خود کو ریمائنڈ کرائیں کہ جب آپ ہر چیز سے مایوس ہو جائیں تو صدقے دل سے ایک اللہ سے تعلق قائم کر لیں، پختہ یقین کے ساتھ اس کو پکاریں، تو بس پھر یقین رکھیں کہ کشادگی و آسانی وہاں سے آپ کے پاس آئے گی جہاں سے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سسٹر نے آج اپنی میریکل سٹوری شیئر کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب سے انہوں نے استغفار پڑھنا شروع کیا ہے تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوئی ہیں۔ کہتی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ استغفار پڑھ رہے ہوتے ہو، لیکن چونکہ آپ کے وہ کانسیپٹس نہیں ہوتے تو بہت سی دفعہ آپ کے میریکلز میں دیر ہو جاتی ہے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت بہت دیر سے آتی ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑی ساری خیر سے خود کو محروم کر لیتے ہیں، صرف اپنی سوچ سے، اپنے عمل سے۔ اور کتنی دفعہ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بڑے بڑے معجزے کرنا چاہتا ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی ناقدری سے، اپنی غلطیوں سے اپنے معجزے کو یا تو ڈیلے کر دیتا ہے یا پھر اپنے اس معجزے سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے ایکسپیرینس سے یہ نوٹ کیا کہ انسان اپنے لیے خود ہی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ وہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ وہ برا نہیں کرتا، انسان کو اس کے اعمال کی سزا ملتی ہے۔ انہوں نے اپنے ایکسپیرینس سے یہ نوٹ کیا کہ کہتے ہیں کہ واقعی میں نے نوٹ کیا کہ انسان جب بہت حد سے گزر جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے حدود مقرر کیے ہیں ان کو کراس کرتا ہے، اپنی نفرت سے، اپنی ناشکری سے، نعمتوں کی ناقدری سے، خود سے بے پرواہ ہو کے، یعنی اللہ نے جو آپ کو بے پناہ دولت عطا کی ہے، بہت ساری نعمتیں، بہت سارا رزق، آپ ان کی ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو ایک بہترین نالج دی ہے، عمل کرنے کا ٹائم دیا ہے، تو آپ بری محفلوں میں جا کے اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایسی چیزوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں جو کہ آپ کے ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہیں، یعنی آپ اپنے وقت کا، اپنی نعمت کا، اپنے برکتوں کا جب بہترین حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے تو یہاں سے آپ کے لیے اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور گویا کہ وہ کام جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ اچھے سے ہو جائے، آپ جو ہے وہ انجانے میں اپنے لیے خود ہی رکاوٹیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی بلاکیجز کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر انہی برے کاموں کی وجہ سے آپ خود تکلیف اٹھاتے ہیں، آپ کے کاموں میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اور وہ زندگی جس کو انجوائے کرنے کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اسی زندگی میں اتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ آپ پریشانیوں میں، بلاکیجز میں گھر جاتے ہیں، مایوسی، اداسی اور ہر وہ نیگیٹو ایموشن جو کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی تھا کہ انہوں نے جب سٹارٹنگ میں استغفار پڑھنا شروع کیا تو کسی چیز کے لیے بہت زیادہ استغفار پڑھا۔ کہتی ہے کہ فائنلی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور وہ میریکل ان کے لیے ہو گیا، لیکن اس زمانے میں اتنے زیادہ اور مسائل تھے کہ یہ نعمت جس کا اتنے عرصے سے انتظار کر رہی تھی، اتنی گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہی تھی، کہتی ہیں اس کی وہ قدر نہ کی جو کہ قدر ہونی چاہیے تھی کہ اللہ نے ایسا معجزہ کر دیا۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو میرے اوپر کرم کیا، مجھے وہ گفٹ دے دیا کہ جو میں دعا مانگ رہی تھی اللہ نے معجزہ کر کے اس کو قبول کیا، لیکن میں ایک طرح سے ناشکری کی مرتکب ہوئی، اور میں اتنی چیزوں میں، اتنے پرابلمز میں اور گھری ہوئی تھی کہ میرا رسپانس اللہ کی طرف اچھا نہیں تھا۔ تھوڑے عرصے کے اندر ہی جو ہے وہ چیز مجھ سے چھن گئی۔ کہتی ہیں بہت پریشان ہوئی، اور پھر جن کسی نے ان کو بتایا تھا استغفار کا تو ان کے ساتھ ڈسکشن ہوا، انہوں نے بتایا کہ دیکھو اس طرح سے میرے ساتھ ہو گیا، ابھی تو میں خوش بھی نہیں ہوئی اور وہ چیز مجھ سے چھن گئی۔ تو انہوں نے بولا کہ کیا تم نے شکر ادا کیا تھا جب تمہارا معجزہ ہوا تھا استغفار سے؟ تو کہتی ہیں کہ نہیں۔ تو انہوں نے بولا تم پھر سے استغفار کرو اور ساتھ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرو، اور پھر دیکھو انشاءاللہ یہ رکاوٹ ہٹ جائے گی، وہ چیز تمہیں واپس مل جائے گی۔ کہتی گھر آ کے انہوں نے پھر سے استغفار کرنا شروع کیا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلے عطا کیا تھا اس کا شکر بھی ادا کرنا شروع کیا۔ کہتی پہلے والا معجزہ ہونے میں مجھے سال لگا تھا اور اس کے بعد مجھے وہ چیز ملی تھی،
لیکن اس دفعہ 1 مہینے تک ہی میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا، اور کہتے ہیں کہ ان کا معجزہ پھر سے ان کو ملا اور وہ چیز جو چھن گئی تھی وہ واپس آ گئی۔ کہتے ہیں استغفار اب بالکل زندگی میں ایسے شامل ہے کہ ہر چیز کے لیے جو ہے وہ پڑھتی ہیں۔ انہوں نے اپنے ایکسپیرینس سے یہ نوٹ کیا اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ ڈسکشن ہوا کہ جب آپ استغفار پڑھنا شروع کریں اور آپ کا میریکل ہو تو پھر آپ نے استغفار کو چھوڑ نہیں دینا، پھر اپنی زندگی میں جو آپ کو نعمتیں مل گئی ہیں، جو آپ کی لائف چینج ہو گئی ہے، اس کی مینٹیننس کے لیے بھی آپ کو استغفار پڑھنا ہے۔ یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ 1200 دفعہ استغفار پڑھنا جو ہے اب رکھ لیا اپنی زندگی میں، اور مسلسل پڑھتی ہی پڑھتی ہیں۔ ان کے ساتھ ایسا تھا کہ ان کی رشتے کی بندش تھی، اور کہتے ہیں کہ کوئی عامل، کوئی وظیفہ، کوئی بندہ چھوڑا نہیں تھا کہ جس سے نہیں پوچھا ہو یا اس سے لے کے تعویذ نہ لیا ہو یا اس سے کوئی لے کے پڑھا نہ ہو، لیکن جو کام نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ اور کہتی ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں کہیں صفائی کی، کچھ کیا اور کوئی تعویذ نکل آیا، کچھ نہ کچھ ایسا نکلتا تھا کہ لگتا تھا کہ بھئی جو بھی کوئی بندش رکاوٹ ہے وہ باقاعدہ کوئی کیے جا رہا ہے، وہ تعویذ کہیں نہ کہیں سے نکل آتے تھے۔ پھر کہتی ہے کہ بہت پریشانی تھی، اتنے لوگوں کے پاس جا جا کے سب کہتے تھے بھئی بہت رکاوٹ ہے، لیکن پھر ایک چیز نظر سے گزری کہ جو ہے وہ جب آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، تو ویسے تو کائنات میں کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ ہل نہیں سکتی، لیکن تب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو کسی انسان کو یہ قدرت دیتا ہے کہ اس کا کیا ہوا وار آپ کے اوپر چل جاتا ہے، اور اللہ کے ہی حکم سے ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے اس ٹائم ناراض ہوتا ہے کہ وہ والی نیگیٹو چیز آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے اور وہ بلاکیج آ جاتی ہے۔ پھر آپ نے وہ کام کرنے جن سے اللہ خوش ہو، اور اللہ کے علاوہ ہر انسان سے مایوس ہو جانا ہے، ہر انسان سے خود کو دور کر لینا ہے، ہر امید صرف اللہ سے لگانی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معجزہ کرے گا۔ کہتی ہیں یہ چیز تو پڑھنے کی دیر تھی، اس کے بعد خوب کثرت سے استغفار کرنا شروع کیا، بہت اچھی نیت سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگی، اور کہتی ہیں استغفار کرتے کرتے تقریباً 12,000 استغفار انہوں نے روزانہ کرنا شروع کر دیا، اور وہ جو اتنے تعویذ، اتنے جادو اور اتنی بندشیں رکاوٹیں تھیں جو ہٹ نہیں رہی تھیں اتنے سالوں سے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ساری رکاوٹیں دور کیں۔ آج یہ کہتی ہیں یہ میرڈ ہیں اور اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ پھر ایک اور انہوں نے میریکل شیئر کیا، کہتی ہیں کہ یہ اپنے گھر میں جو ہے وہ صفائی کر رہی تھیں، اور جیسے مٹی وٹی ہٹانے کے لیے انہوں نے کپڑے کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اور پھر اس سے جو ہے وہ ڈسٹنگ کر رہی تھیں۔ کہتی ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے ایک لیمپ کو کلین کر رہی تھی کہ وہ شاید پیچھے سے بند ہے، لیکن کہیں اس کو ڈسکنیکٹ کرنا بھول گئیں۔ کہتی ہیں اس پانی لگنے سے لیمپ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہوا، ایک دم سے جو ہے وہ الیکٹریسٹی کا شارٹ سرکٹ ہونے سے آگ کا شعلہ نکلا، اور کہتی ہیں پورا کا پورا وہ لیمپ جو تھا وہ جل گیا، لیکن اللہ کی قدرت اس ٹائم کام کرتے وقت بھی یہ استغفار پڑھ رہی تھیں، اللہ نے بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ معجزاتی طریقے سے جو ان کو بچا لیا اور ان کو خراش تک نہیں آئی۔ کہتی ہیں کہ استغفار کے اتنے بہت سارے میریکلز دیکھنے کے بعد اب میں کہتی ہوں کہ زندگی میں جو بھی چاہیے استغفار کریں، صرف اللہ سے مانگیں، اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا معجزہ عطا کرے تو پھر اللہ کا بہت شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا شکر اور ہمارا ذکر دونوں چیزیں بہت پسند ہیں۔